کرتے ہیں کہ میرے دوست مجھے ایک سوئی کی ضرورت ہے۔ اب آج سے 1400 سال پہلے یا قبل 200 یا 250 سال پہلے جب آپ اتہاس اٹھا کے دیکھیں گے تو اس وقت کپڑے سلنے والی مشینیں نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ اپنے ہاتھوں سے کپڑوں کو سیا کیا کرتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے کپڑے کو سیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے زمانہ الیکٹرانک کا زمانہ آیا اسی طریقے سے مشینیں آتے گئی، لوگ کپڑے سیتے گئے، مشین آتی گئی، مسالہ پیسنے کا مشین، کپڑے یعنی کہ دھونے کی مشین، یعنی ساری چیزوں کی مشینیں اب آ گئی ہیں۔ آج سے قبل 200 سال، 250 سال، 300 سال کا اتہاس اٹھا کے دیکھیں گے تو پہلے لوگ اپنے ہاتھوں سے ہر کام کیا کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ جب اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں تو اپنے دوست سے جب سوئی مانگتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دوست درجی نے منع کر دیتا۔ ان کے دوست کہتے ہیں کہ میرے پاس سوئی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا موسیٰ کیا سوئی لے کر کے آئے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میرا دوست درجی جو تھا انہوں نے مجھے سوئی سے انکار کر دیا، وہ دینے سے منع کر دیا، کہا کہ موسیٰ پھر جاؤ۔ حضرت موسیٰ پھر جاتے ہیں دوبارہ، کہا کہ دوست تم تو کل بھی میرا دوست تھا اور آج بھی دوست ہے، کیا تو ایک سوئی نہیں دے سکتا مجھے؟ یہ رب نے مجھ سے امتحان دیا ہے۔ تو جیسے نے کہا کہ میرے دوست چاہے جتنی چاہے لے لے، پورا ڈبہ آگے بڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ سوچنے لگے کہ ابھی سے 10 منٹ پہلے وہی میرا دوست درجی تھا اور اب بھی وہی دوست ہے میرا۔ حضرت موسیٰ نے ڈبہ کھولنے کے بعد اس میں سے ایک سوئی نکالی اور رب کی بارگاہ میں چلے گئے۔ جب جانے کے بعد کہا کہ موسیٰ سوئی لے کر کے آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں لے کر کے آیا وہ اپنے دوست درجی سے، تاکہ یاد رہا مگر اب سے 10 منٹ پہلے وہی درجی میرا دوست تھا اور اب بھی میرا دوست ہے، مگر میں حیران و پریشان ہوں پہلی بار جب گیا تھا تو انہوں نے دینے سے منع کیوں کیا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تمہیں معلوم ہے جب تمہارا دوست کے پاس تم جب گئے تھے تو ان کو نہیں دینے کی بات ان کے دل میں میں نے ڈالی تھی، اب جب دوبارہ گیا ہے تو دینے کی بات میں نے ڈالی ہے۔ تو اسی لیے رب نے جس کے دل میں یہاں آنے کے لیے بات ڈالی ہے وہ اس محفل میں بیٹھے ہیں، اور جس کے دل میں نہیں ڈالی ہے یہ ثابت ہو گیا کہ گلیوں میں جو بہت لوگ ہیں، گلی کوچوں میں گھومنے والے بہت لوگ ہیں، آپ جا کر کے ہر گلی میں چکر کاٹیے، کوئی سگریٹ میں مشغول ہوگا، کوئی موبائلوں میں مشغول ہوگا، کوئی ایک دوسرے کی برائیوں میں مشغول ہوگا، کوئی ایک دوسرے کو پریشان کرنے میں مشغول ہوگا، مگر قسم خدا کی میرے مسلمان بھائیوں اپنی آنکھوں سے کم یہ تو دیکھا کرو کہ جہاں سے آواز آ رہی ہے وہاں سے ہمیں پکار کر کے کہا جا رہا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں آج تم اگر غربت کی زندگی جی رہے ہو، آج اگر جہاں پاؤ وہاں تمہیں مرے کھاتے جا رہے ہیں، آخر بات رہی ہے کہ آج ہمارے دین سے دور یعنی کہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، ماں باپ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، بھائی بہنوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو ختم کرتے چلے جاتے ہیں، مگر ہم اس محفل سے دور رہ جاتے ہیں۔ قسم خدا کی کل آپ نظر اٹھا کے دیکھیں گے کل جمعے کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ اور ہفتے میں نماز کتنے دن پڑھتے ہیں آپ بتا دیجیے گا ذرا۔ ہفتے میں ایک ہی دن تو نماز پڑھتے ہیں نا؟ کسی کہنے والوں نے کہا کہ یہ بتائیے، ایک ہندو شخص نے سوال کیا تھا، کہا کہ یہ بتائیے 5 وقت کا خدا کیا الگ ہے آپ کا اور جمعے کے دن کا خدا الگ ہے کیا؟ جو میں حیران پریشان ہو گیا، میں کہنا کہ بھائی کیسی سوال ہے؟ کہا کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی 5 وقت کا جو ہے ایک دن کا یعنی ہر دن کا خدا الگ ہے کیا؟ آپ کی مسجدوں میں 5 بار اذان کی آواز آتی ہے مگر اتنے لوگ تو نہیں ہوتے نا ایک ہندو ہو کر کے، یہ پوائنٹ کی بات کو کہہ رہے تھے۔ میں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا کہ ہر دن 5 وقت کی اذان ہوتی ہے مگر ہر دن تو مسجد بھرتی نہیں ہے، مگر جمعے کے دن صرف ایک جمعہ کا دن ہوتا ہے جس دن کی پوری مسجدیں بھر جاتی ہیں، سڑکوں میں لوگ نظر آتے ہیں۔ آخر حضرت یہ بتائیے کہ خان صاحب یہ بتائیے آپ کہ بھئی آخر معاملہ کیا ہے کہ 5 وقت کا خدا الگ ہے اور جمعے کے دن کا خدا الگ ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں میرے بھائی 5 وقت کا خدا الگ نہیں اور جمعے کے دن کا خدا الگ نہیں ہے، مگر میرے مسلمان بھائیوں کے دل سے ایمان اترتے جا رہا ہے، میرے مسلمان بھائیوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اس لیے کہ 5 وقت کے اذان کی آواز تو کانوں تک ٹکراتی ہے مگر خدا نے ان کو توفیق نہیں دی کہ مسجد تک چلے جائے۔ حیران کی بات ہے کہ نہیں؟
لگانے کی بات. اچھا یہ بتائیے اگر یہاں اس میں ڈانس ہوتا ہے، ابھی ڈانس ہوتا ہے اس گلی میں، کیا شبنو بھائی یہاں پہ کوئی پیر رکھنے کی بھی جگہ ہوتی پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اب سنیے موت کے حوالے سے ہر نفس کو موت کو مسا چکنا ہے. آج سے قبل 40 دن پہلے گڈو بھائی ہمارے سامنے موجود تھے. آج ہماری آنکھوں کے سامنے سب جھل ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کو رحمت فرمائے. انسان دنیا میں جب رہتا ہے تو شاعر فرماتا ہے کہ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. ارے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے ہم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. معلوم ہے کیا کرنا چاہیے. اور ایک آدمی کو فکس کر دیا جاتا ہے، کوئی آتے ہیں اور آنے کے بعد کپڑے اٹھاتے ہیں، صورت دکھائی چھٹی. کیا حضرت یہی کرتے تھے؟ مگر اس بندے کو خود پتہ نہیں کہ بھائی صورت دیکھے تو کیا پڑے گا. جب ہم غسل کریں جنازے کو اٹھائیں گا تو کس طریقے سے اٹھائیں؟ قسم خدا کی اگر آپ نے اس بات کو غور سے سمجھ لیا اور سن لیا تو آپ حیران کریں گے کہ موت ہے کیا چیز. یہ ضروری نہیں کہ موت صرف آنکھوں سے نکلتی ہے. جب روح نکلتی ہے یہ ضروری نہیں کہ آنکھوں سے نکلتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی انسان انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، کسی کا منہ کھل جاتا ہے، کسی کے ناک کے نتھوڑے کھل جاتے ہیں، کسی کے پیر کے انگوٹھے ہلنے لگتے ہیں، کسی کے ہاتھوں کے انگوٹھے ہلنے لگتے ہیں. وجہ آخر کیا ہے؟ معلوم ہے آپ نے کبھی غور و فکر نہ کیا ہوگا. آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ موت ہے کیا چیز جس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے، آنکھیں بڑی بڑی ہو جاتی ہے. آپ یہ سمجھ لینا کہ اس بندے کی روح آنکھوں سے پرواز ہوئی ہوگی. اگر کسی کا منہ کھل جائے تو آپ سمجھ لینا اس بندے کی روح منہ سے پرواز ہوئی ہوگی. اس انسان کا اگر ہاتھ کانپتا رہے، انگوٹھا ہلتا رہے تو آپ یہ سمجھ لینا کہ ان کے ہاتھوں کے انگوٹھے سے روح نکل رہی ہوگی. آپ اگر یہ دیکھ لینا کہ کسی انسان کا ایک انگوٹھا ہے کھڑا رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لینا کہ اس انسان کے بارے کے انگوٹھے کے طرف سے روح نکل رہا ہے. خدا کی حضرت موسیٰ سے جب رب تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تو نے اپنے موت کو کیسے پایا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ جب میری موت آئی تو میں نے ایسا احساس کیا تھا کہ جیسے زندہ بکری کا اگر کھال کھڑیر لیا جائے اتنی تکلیف مجھے ہوئی. کبھی ہم نے غور کیا ہے، کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے؟ اسی مسجد میں سے اذان کی آواز آتی ہے، ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے. ماں باپ آواز لگاتے پریشان ہو جاتے ہیں مگر ایک آواز بہت بیٹھ کے نہیں بولتے. بڑوں سے ہم کبھی محبت سے اور شفقت سے بات نہیں کرتے. کیا میرے مسلمان بھائیوں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کا صدقہ کھاتے ہو، جس نبی کی وجہ سے آج دنیا میں جی رہے ہو، کیا میرے نبی نے یہی پیغام دیا ہے کہ ماں باپ سے نافرمانی کرو، بڑوں کے ساتھ یعنی کہ ناانصافی کرو؟ نہیں میرے بھائیوں، جب میرے نبی نے جب میسج دیا حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو انسان نماز نہیں پڑھا کرتا تھا ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ انسان آج فجر کی نماز نہ پڑھی ہے، عصر کی نہیں پڑھی ہے، ظہر کی نہ پڑھی ہے، مغرب کی نہ پڑھی ہے. کیا میرے نبی امتی میں سے ہو؟ کیا میرے نبی نے اپنی امتیوں کے لیے تمام پردے کو یعنی کہ تمام گناہوں کو پردے کے آڑ میں چھپا دیا؟ مگر تبھی میرے مسلمان بھائیوں ہمارے آنکھوں میں ذرا سا بھی احساس نہیں ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب انسان کو شراب پیتا تھا قسم خدا کی ان کے دروازے میں لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں بندہ شراب پی کر کے آیا ہے، فلاں بندہ آج گناہ میں مشغول تھا، آج فلاں بندہ فلاں جگہ گناہ میں مشغول تھا. کیا میرے مسلمان بھائیوں جس نبی کا صدقہ کھاتے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے نام سے لبیک یا رسول اللہ بولتے ہو، کیا اس نبی کا فرمان کو یہی انجام لے رہے ہو کہ اگر اذان کی آواز آئے ہم مسجد کی طرف نہیں جاتے؟ ماں باپ آواز لگائے، ماں باپ کی آواز کو سن کر نظر انداز کر دیتے ہو. کیا میرے نبی نے یہی فرمایا؟ میرے نبی نے کہا کہ اگر جماعت کے سامنے اگر کبھی جایا کرو تو اس طریقے سے کھڑے ہو جایا کرو جیسے ایک وکیل یا جج کے سامنے کوئی مجرم کھڑا رہتا ہے، اسی طریقے سے کھڑے ہو کر کے بات کیا کرو. میرے مسلمان بھائیوں آج یہاں سے پیغام لے کر کے جائے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر پوچھا گیا کہ موسیٰ جب انسان کو جو موت آتی ہے ان کو کیسے تکلیف ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جیسے کہ زندہ تیر میں ایک چڑیا کو یا کسی چیز کو ڈال
اگر موت آئے ان کی جسم سے روح نکلے تو اسی طریقے سے تکلیف ہوتی ہے. اب تکلیف کب نہیں ہوگی معلوم ہے؟ جب آپ ایک کام کریں، ماں باپ سے محبت کریں، جب آپ نماز پڑھیں گے، قرآن تلاوت کریں گے، عبادت میں مشغول رہا کریں گے. میں نہیں کہتا کہ ہر وقت آپ مسجد میں جا کر کے رہا کریں، مسجد میں نہیں، گھر سے جب آزان کی ٹائم ہوتا ہے کبھی آپ اپنی آپ کو کبھی رب کی بارگاہ میں جھکا کر کے لیکن شکر کو زیادتی کریں تم رب کا شکر ادا کرو. رب تمہیں نعمت بڑھانے کا وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہاری نعمت بڑھاؤں گا. کبھی تو ہم خدا کا شکر ادا نہیں کرتے، چاہے کتنا بھی کام چلے کتنے بھی روپے کما لے مگر تب بھی رب کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم نے تو کہا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمت بڑھاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ جب انسان کو موت آتی ہے ایک زندہ چڑیا اگر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے اگر اتنی تکلیف ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک الموت کون ہے معلوم ہے؟ روح کب سے کون کرتے ہیں یہ بتائیے گا ذرا. اسرائیل علیہ السلام جب آپ ہی بول دیں تو کیا پتا کہ کوئی سوچ رہے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ پیغام ہے. اگر کوئی پوچھے کہ بھائی یہ بتائیے روح کب سے کرنے کون آتے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ نماز کی نیت پتہ ہے، نہ غسل کے فرائض معلوم ہے، نہ غسل کے فرائض معلوم ہے. ہمیں تو معلوم نہیں صرف ہم جمعے کی نماز ہیں، وہ بھی جمعے کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں نہ پاک حاصل نہیں ہوتے ہیں. جب رب کی بارگاہ میں جب ناپاک کی حالت میں سامنے سر کو جھکاؤ گے نا کل قیامت کے دن یہ نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی کہ جب تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی. کیا ہماری عبادت ایسی قبول ہوگی؟ تو کہا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے جس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اسرائیل اچھا یہ بتاؤ کہ جو انسان ایک گناہگار ہوتا ہے، ایک اللہ کا چہیتا بندہ ہوتا ہے، ایک انسان کی جب روح نکالتے ہو جو گناہگار بندہ ہوا کرتا ہے، جو دنیا میں رہ کر کے شراب پیا کرتا ہے، جو کبھی کسی نے نماز نہ پڑھی ہو، جو انسان اللہ کا نافرمان بندہ ہم اس کی روح کیسے کرتے ہو. تو حضرت اسرائیل نے حضرت ابراہیم سے کیا کہا معلوم ہے؟ تاکہ حضور آپ کے اندر اتنی قوت رہی ہے کہ جس حالت میں ہے انسان کی جو روح قبض کرتا ہوں اس صورت کو دیکھنے کے آپ کے اندر اتنی قوت یعنی طاقت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب ایک نبی ہونے کے بعد اس کے اندر جب حضرت اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر وہ قوت رہی ہے کہ ہم ان کے قدموں کے کھاد کے برابر ہی ہیں. جب ہمارے سامنے آپ کے سامنے جب ملک الموت جب آ جائے آپ تو دیکھتے کہ ساتھ ہی تو آپ تو زندہ لاش بن جائیں گے. کہا کہ حضور آپ کے اندر اتنی قوت رہی ہے کہ آپ اس شکل کو دیکھیں. کہا کہ نہیں اسرائیل آج تمہیں مجھے دکھاؤ. کہا کہ حضور اپنا چہرہ پھیر نہیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا کیا معلوم ہے؟ حضرت ابراہیم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. اب اس کے سامنے حضرت اسرائیل ایک منٹ میں کہا حضور اپنا چہرہ میرا. جیسے کہ حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسرائیل کی طرف دیکھا قسم خدا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے گر گئے. کم سے کم آدھے گھنٹے کے بعد ہوش آیا. کتنے دیر بعد آدھے گھنٹے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اٹھنے کے بعد پھر کہا کہ اے اسرائیل تم اس شکل میں کیا تم اللہ کے نافرمان بندوں کی روح نکالتے ہو؟ کہا کہ ہاں. آخر وہ کون سے نافرمان بندے ہوتے ہیں؟ تو حضرت اسرائیل نے کہا کہ نمبر 1 بتایا کہ جو انسان نماز نہ پڑھتا ہے، جو انسان شرابی ہے، جو انسان جوا کھیلتا ہے، جو انسان ماں باپ سے یعنی کہ نافرمانی کرتا ہے، اور جو انسان ایک پڑوسی کو پریشان کرتا ہے. میں انسان کی روح اس حالت میں کرتا ہوا. تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اسرائیل اگر تم نے اس صورت میں اگر تم ایک نافرمان بندے کی روح نکالتے ہو، اگر اس حالت میں اگر وہ انسان دیکھ لے، اگر اس انسان کو تپتی ہوئی آگ اگر دوزخ کے سامنے اگر دوزخ بھی نہ اگر ملے ان کے لیے یہی صورت کافی. اللہ
دوزخ کی کتنی سخت آگ ہے معلوم ہے؟ دوزخ میں آپ جانتے ہیں نا، آپ دوزخ کی آگ میں جب ڈالا جائے گا تب پتہ چلے گا۔ تو کہا کہ اے اسرائیل، اگر اس انسان کو دوزخ میں اگر سزا نہ ملے ان کے لیے یہی صورت کافی ہے۔ تو کہا کہ پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے، جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے، جو دین سے جڑا ہوا ہوتا ہے، کیا اس کی روح کس طریقے سے نکال دیتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ حضور اپنے چہرہ پھیر لیجیے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے چہرہ پھیرنے کے بعد ان کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کہ 14ویں کا چاند۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا، کہا کہ اے اسرائیل، اگر تمہاری صورت اگر ان کو دکھا دی جائے، اگر ان کو جنت کا پروانہ نہ ملے تو ان کے لیے یہی ذریعہ کافی ہے۔ تو آپ ایسا بن کے دکھائیے تاکہ قیامت کے دن جب ہم رب کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں تاکہ ہم اپنے منہ کو نہ چھپائیں، شیر بنے کھڑے رہیں۔ ہر کسی کے الگ الگ لائن ہے، گناہگار کے لیے الگ، شرابی کے لیے الگ، یعنی کہ ماں باپ سے نافرمانی کرنے والوں کے لیے الگ، عالموں کی الگ، یعنی کہ جو حسد کرنے والے ہیں ان کے لیے الگ، یعنی کہ سب کی الگ الگ جماعتیں ہوں گی۔ مگر ان میں سے جب دیکھا جائے گا کہ انسان متقی پرہیزگار، جو نمازی ہوگا، جو اللہ کا بندہ ہوگا، جو بندہ ہوگا اللہ کا، اس کے چہرے میں سے الگ رونق ہوگی۔ جب اس کو دیکھے گا کہے گا کہ دیکھو اس دنیا کو دیکھو، دنیا میں رہ کر کے اس انسان نے ہماری عبادتیں کی ہے، ماں باپ کو دنیا میں رہ کر کے خوش رکھا ہے، ماں باپ سے محبت کی، بڑوں سے محبت کی، بڑوں سے محبت کی، آج اس انسان کو اس کا محبت کا صلہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دنیا دیکھیں گے، دنیا دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ کاش، ہائے اللہ، کاش میں بھی دنیا میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتا، ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرتا، تو کاش مجھے آج پوری دنیا کے سامنے میرے بھی سر پہ تاج رکھتے ہوئے مجھے بھی جنت میں چڑھوانا کرتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مالک اعلی حضرت، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے